السلام علیکم مزید سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے پھندا۔ سلیم میاں چھوٹے سے ہی تھے کہ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ ان کی 3 بڑی بہنیں تھیں۔ اماں دن رات ان کے ابا کو کوستی۔ تب سلیم کو سمجھ نہیں تھی، ہاں ایک عورت گھر میں آ گئی تھی جو سرخ جوڑے میں ملبوس تھی۔ ابا اسے لیے پھرتے، یہ بات سلیم میاں کو بھی بری لگتی۔ پھر سارا دن ماں کو بولتے دیکھتے، یہ پتا تھا کہ یہ سرخ کپڑوں والی نے ابا کو چھین لیا تھا۔ اسی کی وجہ سے اماں بھی غصے میں رہتی تھی۔ سلیم میاں نے ایک دن ان کے کمرے میں قدم رکھا، انہوں نے بھی پیار سے اندر بلا لیا۔ ابا آئے تو اسے کمرے میں سے جانے کا بولا۔ سلیم میاں کو غالباً یہ بات بری لگی، جھٹ سے نیکر نیچے کی اور سرخ کپڑوں والی پر پیشاب کر دیا۔ ابا نے پکڑ کر خوب دھنائی کی، روتے ہوئے اماں کے پاس پہنچے۔ ابا نے انہیں بھی آ کے بولا کہ یہ حرکت کی تمہارے لاڈلے نے۔ اماں نے بھی 2 لگا دی۔ اب تو سلیم میاں کو وہ لال کپڑوں والی زہر لگنے لگی۔ اب موقع کی طاق میں رہتے اور اسے نقصان پہنچاتے۔ سلیم میاں کے ابا بیچارے بہت پریشان تھے۔ بیٹیاں تو ذرا تنگ نہیں کرتی تھیں۔ بیگم اور سلیم میاں نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ نئی بیوی صبر والی تھی۔ سلیم کے ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گلے میں پھندا ڈال چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، پوت کپوت کے بال پاؤں میں ہی دکھ جاتے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ سلیم میاں ابھی تو چھوٹے ہیں اور یہ حال ہے، بڑے ہوں گے تو نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ ماں نے اسکول میں داخل کروانے کا بول دیا تو سلیم میاں کو ان کے ابا اسکول لے گئے۔ داخلہ تو ہو گیا مگر روز شکایتیں آتی ہیں۔ اب اسکول والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکا بہت شریر ہے، بلکہ شیطان ہے۔ خیر، وقت گزر رہا تھا، اپنے حساب سے ہر کوئی ایڈجسٹ کر رہا تھا اور سلیم میاں بڑے ہو رہے تھے۔ ابا کی مارکیٹ تھی، آسائشیں ساری پوری ہوتی۔ سلیم میاں کے پاس پیسے ہوتے، اکثر بچوں کو چیز کا لالچ دے کر اپنے گھر لے آتے۔ ماں پریشان ہوتی، اسکول قریب تھا، بچوں کے ماں باپ پریشان ہو کے اسکول میں شکایت لے کر آتے۔ سلیم میاں خوب پٹتے مگر حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پیسوں کی ضرورت پڑی۔ ابا نے انکار کر دیا تو کباڑیے کو لا کر گاڑی کا سلنڈر ہی بیچ ڈالا۔ سلیم کے ابا گاڑی میں CNG بھروانے گئے تو اندر سے سلنڈر غائب، سر پیٹ کر رہ گئے۔ پتا تھا یہ حرکت سلیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چاروں نہ چار گھر پہنچے، سلیم کھانا کھا رہا تھا۔ ابا نے پائپ پکڑ لیا اور پٹائی شروع کر دی۔ ابے تجھے کیا سوجی، گاڑی کا سلنڈر ہی بیچ ڈالا؟ ہاں تو تم پیسے کیوں نہیں دیتے؟ وہ بیگم کو تو دیتے ہو، دوسرے نمبر والی کو، ہم کو کیوں نہیں دیتے؟ ابے بدتمیز، میں تیرا باپ ہوں یا تو میرا؟ جو مرضی سمجھ لو ابا، ویسے تم ہو نہیں ابا کہلانے کے لائق۔ تو کیوں پیدا ہو گیا میرے گھر میں؟ یہ بھی آپ کی ہی غلطی کی وجہ سے سرزد ہوا، ورنہ میں اپنی مرضی سے کبھی نہیں آتا، اور وہ بھی تمہارے گھر۔ باپ سمجھ گیا بیٹا ٹیڑھی کھیر ہے جو کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ بیچارہ خود ہی بھانپ گیا، سلیم پر رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ کس کو دیا سلنڈر؟ نالائق، مجھے کیا پتا، ایڈریس تھوڑی نہ لے کر رکھوں گا، روڈ پہ ملا تھا۔ کتنے کا دیا؟ 1000 کا۔ ابھی تیرا کھانا خراب، تجھے پتا ہے نیا کتنے کا ہے؟ نہیں، مجھے چاہیے ہی اتنے تھے اسی لیے دے دیا۔ تو مجھے بھی بیچ دے گا؟ تمہیں کون لے گا؟ وہ ہنس کر بولا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ماں بھی ہنس رہی تھی۔ سلیم کے ابا کو لگا کہ دونوں ہی پاگل ہیں۔ وہ بیچارہ چلا گیا۔ سلیم نے ماں سے کہا، دیکھ لو ابا نے مارا ہے پائپ سے، تم نے بچایا بھی نہیں۔ ہاں تو وہ مجھے لگا دیتا، پیسے بھی تو تمہیں چاہیے تھے، تمہارے لیے ابا کا نقصان کر دیا میں نے۔ تھوڑا سا احساس ہوا تھا سلیم کو، پھر باہر لپکا اور ابا کو آواز دی، ہاں اب کیا ہے؟ وہ کباڑیا سکول کے پاس ہے، اماں کو پیسے چاہیے تھے اس لیے بیچا تمہارا سلنڈر۔ چل میرے ساتھ، یہ سب کچھ تیرا ہے نالائق، تو نے میرا نقصان نہیں کیا، اپنا کیا۔ میرے مرنے کے بعد سب تیرا ہے، اور ویسے بھی گاڑی چلانے کے قابل ہوگا تو یہ تیری ہی ہے۔ اب سلیم میاں خاموش تھے اور باپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ سلنڈر باہر ہی دکھ گیا، اسے 1000 روپے دیے اور سلنڈر اٹھا لیا اور گاڑی میں دوبارہ فکس کروایا۔ سلیم کو لے کر اس کے ابا ایک بڑے مال میں گئے، اسے بہت کچھ لے کر دیا، کپڑے، جوتے، کھلونے، پھر ریسٹورنٹ میں لے گئے اور اس کی پسند کا کھانا کھلایا۔ سلیم میاں کھانا کھاتے کھاتے ہی رونے لگے۔ ابا معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو بھی مجھے معاف کر دے، تیرے ساتھ بھی بڑی زیادتی کر دی، آئندہ میں خیال رکھوں گا تمہارا۔ پھر وہ گھر پہنچے۔ سلیم نے سب کچھ ماں کو دکھایا اور سنبھال کر رکھنے کا بولا۔ پھر اکثر وہ باپ بیٹا چلے جاتے۔ سلیم اب دل لگا کر پڑھ رہا تھا، اب شرارتیں بھی کم کرتا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ابا سرخ کپڑوں والی کو کہیں بھیج دیا۔
وہ اب یہاں نہیں تھی، ابا اکثر کہیں چلے جاتے، ماں بہت کچھ بولتی، دوسری کے پاس گیا ہوگا، سلیم سنی انسنی کر دیتا۔ وہ میٹرک میں پہنچ چکا تھا، بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوا تو ابا نے کالج میں داخلہ کروا دیا اور وعدہ کیا کہ تعلیم مکمل کر لے، جو بولے گا کروں گا۔ سلیم میاں بھی اب ابا کے رویے سے خوش تھے۔ ایک دن سلیم میاں دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں گئے تو وہاں ابا کو دیکھ لیا۔ وہ وہی تھی لال سرخ کپڑوں والی، ابا کے ساتھ اور ایک بچہ بھی تھا۔ سلیم کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اسے بہت برا لگا اور اس کے دوست طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ابے تیرے ابا دوسری والی امی کے ساتھ۔ سلیم غصے میں ابا کی طرف چل دیے، وہ بھی سلیم کو دیکھ چکے تھے۔ یہ کیا ہے ابا؟ یہ کون ہے؟ یہ بھائی ہے تیرا؟ سلیم کا دماغ گھوم گیا۔ دوستوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ قابو نہ کیا تو کچھ غلط کر دے گا، وہ زبردستی وہاں سے لے گئے۔ گھر آیا تو آج اسے ماں کی سب باتیں سچی لگیں، وہ صحیح بولتی تھیں۔ ابا نے اچھا نہیں کیا جھوٹ بول کر۔ پھر ابا بھی آ گئے، سلیم سے بولا چل بات کرنی ہے باہر چل۔ مجھے نہیں کرنی، جھوٹ بولا آپ نے، تیری بھلائی کے لیے، ورنہ تو جو بن رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا۔ اب میں کون سا صحیح ہوں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی سلیم، مگر میں کیسے چھوڑ دوں ان کو؟ ہمیں چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑ سکتا، تو بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، معاف کر دے یار۔ اگر کیا ضرورت تھی اس کو یہاں سے لے کر جانے کی؟ تیری ماں اور تیرا سکون برباد ہو رہا تھا اس لیے لے گیا۔ تم دونوں کو وہ پسند نہیں تھی، پھر وہ پھندا گلے میں ڈالا ہی کیوں؟ کس چیز کی کمی تھی؟ وہ سوال کر رہا تھا، ابا کے پاس جواب نہیں تھا۔ اولاد ہو یا والدین، سب چاہتے ہیں دوسرے ہماری مرضی کی زندگی گزاریں، جو کہ ناممکن ہے۔ ہر کسی کی اپنی زندگی ہے اور اسے پورا حق ہے اپنی زندگی گزارنے کا۔ لیکن اب نہیں لگ رہا تھا کہ سلیم میاں ابا کو کبھی معاف کر پائیں گے، کیونکہ وہ اس کا بھائی جو تھا اسے دیکھ چکا تھا اور اسے پتا تھا بٹوارا ہوگا ہر چیز میں۔ سلیم میاں کے ابا پوری کوشش کر رہے تھے، مگر ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ جو پھندا گلے میں ڈالا ہے وہ اب گلا گھونٹ کر ہی دم لے گا۔ اب وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، جوان جہان تھا اور منہ زور بھی تھا۔ وہ کوشش کر تو رہے تھے، بس اصل بات تو یہی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسرا اس کی مرضی کی زندگی گزارے، جو کہ ناممکن بات ہے۔ یہی حال ان کے گھر میں بھی تھا۔ سلیم اب باپ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ دوست بھی سلیم کو کچھ نہ کچھ بول دیتے، اسی وجہ سے کالج بھی کم جاتا، کبھی جاتا کبھی نہیں۔ آج صبح ہی ابا نے کہا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے ذرا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، پھر اٹھ کر تیار ہوا۔ ابا نے کہا میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ پھر وہ باپ بیٹا سیدھے کچہری پہنچے۔ مارکیٹ اور گھر سب سلیم کے نام پر کروانے کے لیے ابا نے وکیل ہائر کیا۔ سلیم خاموش تھا۔ ابا نے کہا یہ سب تیرا ہے اور تیرا ہی رہے گا، اسے کیا دو گے؟ اس کا حق اس کو دوں گا۔ آج ایک بات بتا دوں تجھے، تیری ماں میری ماموں زاد ہے۔ بڑوں نے رشتہ کروا دیا، پھر میں نے سر جھکا کر شادی کر لی، محنت کرتا رہا۔ مجھے پھر ایک دن سلمہ ملی، میرا دل اس سے لگ گیا اور میں نے پھر اس سے شادی کر لی۔ پر میں نے تیرا، تیری ماں، تیری بہنوں کا کبھی حق نہیں مارا۔ تو ایک لمحے کو میری جگہ آ کے تو سوچ، تجھے سمجھ آ جائے گی کدھر رہتی ہیں وہ، مجھے لے کر چلو۔ سلیم ضد کرنے لگا تو ابا لے کر چل دیے۔ پھر دل میں خوف بھی آیا کہ کچھ کر ہی نہ دے۔ وہ بہت اچھا علاقہ تھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ابا نے آواز لگائی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی سلمہ دیکھو کون آیا ہے۔ سلمہ اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ سلیم نے سلام کیا اور بولا ڈرے نہیں، ہاں پر اب بڑے ہو گئے ہو، کافی عرصے کے بعد دیکھا تمہیں، آپ گھر چھوڑ کر آ گئی۔ کیوں چھوڑا اپنے گھر؟ وہ سلیم کے ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں میں نے نہیں چھوڑا، یہ تمہارے ابا ہی ہمیں لے آئے، میں نے تو منع کیا تھا ساتھ ہی رہنے کا، بولا کہ صحیح ہے ایک نہ ایک دن سب صحیح ہو جائے گا۔ تمہاری امی کو میں بہن ہی سمجھتی ہوں، میری ہی غلطی ہے، اگر یہ کسی اور سے شادی کرتے میرے بعد تو مجھے بھی برا ہی لگتا۔ کوئی بات نہیں، قسمت کی بات ہے۔ اتنے میں وہی لڑکا اندر داخل ہوا جسے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ اس نے آتے ہی پہلے سلیم سے ہاتھ ملایا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جبران۔ اچھا مجھے جانتے ہو؟ جی آپ میرے بڑے بھائی ہو۔ اچھا کس نے بتایا؟ اماں ابا نے، دونوں نے۔ سلیم کا سارا غصہ ایک دم ختم ہو گیا۔ سلمہ کھانا بناؤ۔ جی وہ کھانا بنانے چلی گئیں۔
یہ گھر میں نے سلمہ کو لے کر دیا ہے، اسی کے نام پر ہے، میں نے کسی کی حق تلفی نہیں کی۔ تیری ماں کے نام بھی ایسا ہی گھر ہے، اس کا رینٹ آتا ہے جو میں تم لوگوں کو ہی دیتا ہوں۔ اچھا، باقی تجھے پتا ہے وقت اور چیز برابر ہے، پہل کچھ حق تلفی ہو گئی، اس کے بعد میں نے نہیں ہونے دی، پورا خیال رکھا۔ سلیم سوچ میں پڑ گیا کہ ابا کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو اس کنڈیشن میں ابا کے ساتھ کیا ہوتا، اور سب سے آگے شاید سلیم میاں ہی ہوتے، اور شاید ابا کو ختم کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ پھر وہ کھانا بنا کر لے آئی۔ کھانا کھانے کے بعد سلیم نے بولا، آپ لوگ گھر چلو، اکٹھے رہیں گے، یہ گھر بھی رینٹ پر دے دو، مگر یار تیری ماں ان کو جینے نہیں دے گی، میں کر لوں گا اماں کو صحیح، تم فکر نہیں کرو۔ پھر سلیم اسی وقت ان کو لے کر گھر آ گیا۔ اماں نے دیکھا تو بولنا شروع کر دیا، سلیم نے روکا تو اس کو بھی سنانے لگی۔ جادوگرنی نے پہلے شوہر چھینا اور اب بیٹا بھی چھین لیا، لا حول ولا قوت، کیا بکے جا رہی ہو تم؟ ابا بھی بول اٹھے۔ سلیم نے کہا، اماں میں خود ان کو لایا ہوں۔ سلمہ ڈری سہمی کھڑی تھی، جبران بھی دیکھ رہا تھا۔ چلو بڑی امی کو سلام کرو۔ جبران نے سلام کیا تو وہ رونے لگ گئیں۔ اماں دیکھو، وہ پہلی بار آیا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں، معصوم بچہ ہے۔ اماں نے پھر جبران کو پیار کیا، پھر خاموش ہو گئیں۔ بات تو صحیح ہے، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھیں، عورت نہ تو شوہر بانٹ پاتی ہے نہ بیٹا، اور یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ پھر اکیلے میں سلیم نے ماں کو بتا دیا کہ یہ گھر اور مارکیٹ میرے نام ہو چکا، آپ کے نام پر بھی ایک گھر ہے، ابا نے لے کر چھوڑا ہے۔ بس پھر وہ خوش ہو گئیں۔ ان کو کیوں لایا ہماری آنکھوں کے سامنے؟ وہ ابا بھی ادھر ہی رہیں گے پھر، اسی لیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ابا سلیم کو لے کر باہر چل دیے۔ وہ باپ بیٹا اکیلے تھے۔ سلیم اب تو پڑھائی پر توجہ دے، میں جو نہیں بن پایا میں چاہتا ہوں تو وہ بنے۔ اچھا ابا فکر نہیں کرو۔ پھر سلیم نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ شہر کا کمشنر بن چکا تھا۔ باپ کا خواب بھی پورا ہو چکا تھا۔ سلیم کا آج پہلا دن تھا۔ پہلی ہی کوئی سائلہ تھیں جو اپنے کسی کام سے آئی تھیں، اور سلیم میاں ان پر دل ہار بیٹھے۔ بدقسمتی سے وہ شادی شدہ بھی تھیں، مگر سلیم میاں کو کون سمجھاتا، پوسٹ اچھی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ محترمہ بھی سلیم میاں پر فریفتہ ہو گئیں۔ بات چل نکلی۔ سلیم نے ابا کو بتا دیا۔ ان کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ ابے یار، یہ کیا، وہ شادی شدہ ہے اور بچے بھی ہوں گے، تو پھر میں کیا کروں، میں نہیں رہ سکتا۔ ابا کو اب بے چینی لگی تھی، مگر یہ بھی تھا کچھ بولتے تو وہ سنتا کہاں۔ آج صبح بحث ہو گئی۔ سلیم نے سیدھا بولا، یہ جو میری ماں کی بد دعائیں لیتے رہے ہو اسی کا نتیجہ ہے۔ ابے نامعقول انسان، میں نے تو دل کے ہاتھوں غلطی کی، تم کیوں کر رہے ہو؟ میرے اندر بھی دل ہی ہے ابا، ٹرانسمیٹر نہیں لگوا کے دیا آپ نے۔ ماں کو پتا چلا تو وہ الگ دہائی دینے لگی۔ سلیم اکلوتا تھا، اسی لیے ڈرتی تھی کہ کہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ ساری زندگی شوہر کے ہاتھوں تکلیف اٹھائی، اور اب بیٹا اسی راستے پر چل نکلا تھا۔ سلیم میاں ابا کو بتا چکے تھے کہ شادی تو اسی سے کروں گا، ورنہ ایسے ہی رہوں گا۔ عمر میں بھی وہ سلیم سے بڑی تھیں۔ خیر، سلیم نے اپنی پوسٹ کا فائدہ اٹھایا۔ 2-3 سال کے تعلق کے بعد آخر وہ سلیم میاں کے پاس آ ہی گئیں۔ اماں کو تو پہلے دن ہی نہیں بھائیں، البتہ سلمہ کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ابا نے بھی چاروں ناچار بیٹے کے منہ کو قبول کر لیا۔ بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، وہ اکلوتی بھابھی کی عزت کرتی تھیں۔ اماں سارا دن بولتی۔ خیر، آنسا نے دھیرے دھیرے ان کو بھی منا ہی لیا۔ سلیم خوش تھا کہ آنسا کے ساتھ صحیح ہو گیا سب کچھ۔ وہ بچوں کو چھوڑ آئی تھی، مگر ملتی تھی ان سے۔ باپ نے تو جو کیا سو کیا۔ سلیم میاں باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے، ان سے بڑا کارنامہ سر انجام دے چکے تھے۔ اب بھی لوگ باتیں کرتے تھے، مگر سلیم سنی انسنی کرتا۔ اور ویسے جو ہم دوسروں کے لیے برداشت نہیں کرتے، اپنی باری پر بہت بہانے آتے ہیں ہم لوگوں کو، اور منہ بند کرنے کے بھی طریقے آ جاتے ہیں۔ اب سلیم کو احساس ہو رہا تھا کہ ابا نے کیسے سب سنبھالا ہوگا۔ ان کی تکلیف کا آج صحیح اندازہ ہوا تھا۔ صبح اٹھا تو آنسا گھر پر نہیں تھی۔ ماں نے کہا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، بتایا بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ سلمہ اندر آئی اور سلمہ نے بتایا کہ اس کے بچے کی حالت خراب ہو گئی ہے، کال آئی تھی، وہ ادھر گئی ہے۔ سلیم کو غصہ آیا کہ مجھے جگا لیتی، اس کو بتائے بغیر ہی چلی گئیں۔ برا لگا تھا۔ پھر اس نے کال کی، مگر اس نے کال بھی پک نہیں کی۔ سلیم نے سلمہ سے پوچھا، کچھ بتایا کون سے ہاسپٹل گئی ہیں محترمہ؟
سلمہ نے بتایا تو وہ گاڑی لے کر نکل لیا۔ ابھی گاڑی نکال ہی رہا تھا کہ ابا بھی ساتھ ہو رہی ہے۔ وہاں پہنچے تو وہ ایمرجنسی میں تھے۔ آنسا نے سلیم کو دیکھا تو آ کے اس سے لپٹ گئی۔ میری غلطی کی وجہ سے وہ آج بیمار ہے، نہیں کچھ نہیں ہوتا اسے۔ پھر وہ خود بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ ابا نے کہا کسی اور ہاسپٹل لے چلیں۔ وہ کمشنر تھا، اس کے جانے سے سب الرٹ ہو چکے تھے۔ پھر ڈاکٹروں کی توجہ سے وہ بہتر ہونے لگا۔ آنسا اسے وہاں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کا پہلا شوہر بھی وہیں تھا۔ رات گزر گئی، سلیم نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ پھر ابا نے ہی آنسا کو بتایا کہ اس نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا بی بی۔ دن کے بعد رات بھی گزر گئی۔ آنسا نے خود ہی بولا آپ گھر چلے جائیں، تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ وہ بھول گئی کہ وہ اب سلیم کمشنر کی بیوی ہے۔ سلیم کا لہجہ غصیلا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سلیم نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ پھر آنسا نے خود ہی بولا چلو گھر چلتے ہیں۔ سلیم کو احساس ہوا جو بچہ اندر زندگی موت کی کشمکش میں ہے وہ بھی انسان ہی ہے، اور آنسا کا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بعض فیصلے کچھ لوگوں کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کو ہوش آ گیا ہے اور بخار بھی اتر گیا ہے۔ اب آنسا بھاگ کر اجازت ملنے پر اندر گئی۔ سب چل دیے۔ آنسا اسے والہانہ پیار کر رہی تھی۔ سلیم نے بھی آگے ہو کر اسے پیار کیا اور اسے ہزار ہزار کے کچھ نوٹ نکال کر تھما دیے۔ صحیح ہو جاؤ پھر میں تمہیں گھمانے لے کر چلوں گا۔ وہ ہنس دیا۔ پھر ڈاکٹروں نے اسے چھٹی دے دی۔ آنسا نے انہیں رخصت کیا۔ پھر سلیم کے ساتھ گھر آ گئی۔ سلمہ نے آتے ہی کھانا دیا تو دونوں نے کھانا کھایا۔ سلیم نے جبران کو بلا کر پیار کیا۔ آنسا تم فکر نہیں کرنا، میں ان سب کا بھی خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے بھی معاف کر دیں، میری وجہ سے آج آپ کا دل دکھا، میں بتا کر نہیں گئی۔ اس وقت میں پریشان ہو گئی تھی۔ سلمہ آپی کو بتایا؟ بس ہاں، اسی نے مجھے بتایا، مجھے کوئی بات نہیں بتائی۔ سلیم کو شاید آج احساس ہو گیا تھا کہ کچھ فیصلوں سے واقعی ایسے پھندے ڈل جاتے ہیں جو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ وہ سب کچھ سلیم کی محبت میں چھوڑ تو آئی تھی، مگر بہت مشکل سفر تھا آگے کا بھی۔ سلیم نے آج ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب کا خیال رکھے گا۔ جبران کے لیے بھی اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ آج دل سے وہ ابا کو بھی معاف کر چکا تھا۔ ابا کو پتا چل گیا تھا کہ سلیم کے گلے میں بھی پھندا ڈل گیا ہے، مگر انہیں پتا تھا کہ وہ خود تکلیف اٹھا لے گا مگر کسی کو تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ آخر کو ان کا ہی بیٹا تھا۔ رات ہوئی تو سلیم نے خود آنسا سے بچے کی بات کروائی، خود بھی کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ معاشرے کا غلط انسان بنے۔ وہ معصوم بچہ تھا۔ سلیم کمشنر ہونے کے ساتھ ایک اچھا انسان بھی تھا، اور سلمہ یہ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ باپ جیسا ہی تھا۔ آنسا بھی خوش تھی، اسے اچھا جیون ساتھی ملا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ کسی کی حق تلفی نہیں ہونے دے گا، اس کے بچوں کا بھی خیال کرے گا۔ اور جبران بھی خوش تھا، اسے ایک اچھا بھائی ملا تھا۔ فیصلوں کے بعد ان فیصلوں کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو اپنے فیصلوں پر قائم رہ کر ان کو نبھاتے بھی ہیں۔ بہت سی لوگ ہیں، ساری دنیا اچھی نہیں تو ساری بری بھی نہیں ہے۔ سلیم نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے ابا نے بھی کیا تو انہوں نے بھی نبھایا، اور سلیم بھی نبھا رہا تھا، اور وہ کسی کی حق تلفی کرنے والا انسان تھا ہی نہیں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔